عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنوبی پنجاب کی فضائیں درود السلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ڈیرہ غازی خان کی سینٹرل جیل میں عید میلاد النبی کی روح پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قیدیوں نے ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا۔ شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس بلاک 3 کی جامع مسجد سے برآمد ہو کر پاکستانی چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ کوٹ چھٹا اور جتوئی میں بھی عاشقان رسول عید میلاد النبی کے جلوسوں میں شریک ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان کی سینٹرل جیل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور تقریب کا انعقاد۔ ایم پی اے محمود قادر خان لغاری نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ نعت خوانی اور تلاوت کلام پاک سے فضا معطر رہی۔ قیدیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ نعتیں پڑھیں۔ اس موقع پر حلوہ، پلاؤ، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس بلاک 3 کی جامع مسجد سے برآمد ہو کر پاکستانی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد اور ڈی پی او طارق ولایت کی جلوس میں شرکت۔ صدر میلاد کمیٹی صاحبزادہ انور حسن قریشی، پولیٹیکل اسسٹنٹ امیر تیمور اور اسسٹنٹ کمشنر 20 جلوس میں شریک ہوئے۔ شرکاء کے نعرہ رسالت اور درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر رہی۔ دوسری جانب کوٹ چھٹا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامع مسجد قاضیاں سے برآمد ہوا۔ جلوس کی قیادت اے سی محمد شکیب سرور نے کی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جواد الحسن گوندل اور مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیدار بھی جلوس میں شریک تھے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جلوس کے شرکاء کے لیے سبیل کا خصوصی کیمپ اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ جتوئی میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس ٹی ایل پی کی جانب سے نکالا گیا۔ عاشقان رسول کی بڑی تعداد جلوس میں شریک تھی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آج کا دن ان کے لیے تمام دنوں سے افضل ہے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں جشن عید میلاد النبی بھرپور محبت سے منایا گیا۔ رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر میں ذوق و شوق سے جلوس نکالے گئے۔ محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا اور کیک کٹنگ کی تقریبات بھی سجائی گئی۔ فضا میں دن بھر درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہی۔ جلوسوں کی سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ رحیم یار خان میں جشن عید میلاد النبی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ شہر میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس بھی نکالا گیا، جبکہ پرانی غلہ منڈی میں عظیم الشان محفل نعت سجائی گئی، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ محفل میں نعت خواں حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ادھر لیاقت پور میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئیں۔ دریائی علاقے نور والا میں سیلاب زدگان کیمپوں میں انتظامیہ نے محفل میلاد اور جلوس کا اہتمام کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم میلادی کھر جلوس اور محفل میلاد میں شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں لنگر کا وسیع انتظام کیا تھا۔ احمد پور لمہ میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جامع مسجد سے نکالا گیا، جس میں شریک عاشقان رسول درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے، جبکہ خان پور میں انتظامیہ نے میونسپل کمیٹی میں محفل میلاد کا انتظام کیا۔ عالم دین مفتی مظہر مختار دورانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ محفل میلاد میں سیاسی اور مذہبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس میں انجمن تاجران سول سوسائٹی اور علماء کرام نے شرکت کی۔ عید میلاد کمیٹی کے علماء عبدالرزاق شائق، انجمن حسینیہ معین واعظین کے میجر زاہد اور عزادار کونسل سید نادر بخاری بھی مرکزی جلوس میں شریک ہوئے۔ ہتیجی میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس ہتیجی چوک سے شروع ہوا، جس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد شریک۔ عاشقان رسول نے ٹریکٹرز اور اپنی موٹر سائیکلوں کو جھنڈیوں سے سجایا ہوا تھا۔ ادھر حاصل پور میں بھی جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جس میں عاشقان رسول سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بہاول نگر میں بھی جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ کیک کاٹنے کی تقریبات بھی سجائی گئیں۔ جلوس اور محافل میں عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ دن بھر شہر میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ دھانا والا شہر میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس پیر سمندری شاہ دربار سے شروع ہو کر سولنگی میرج ہال پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں انجمن تاجران سمیت تمام دینی مدارس کے اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی، جو درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ فقیر والی میں بھی عاشقان رسول نے پرجوش اور عظیم الشان جلوس نکالا، جس میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوئے اور درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں میں مشکلات کے باوجود عاشقان رسول نے عید میلاد النبی بھرپور عقیدت اور احترام سے منایا۔ جلوس، نعت خوانی اور درود و سلام کی صدائیں بتاتی ہیں کہ محبت رسول ہر آزمائش پر حاوی ہے۔
سیلاب نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، وہیں ملتان کے باسیوں کا عشق رسول ہر آزمائش کو شکست دیتا نظر آیا۔ بستی، گاگرا، کچور اور اطراف کے علاقوں میں نکالے گئے جلوس اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف الفاظ نہیں، عمل سے بھی جھلکتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی تو آیا ہے مگر وہ میلاد منانا نہیں بھولے۔ ان کے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں اور یہ خوشی وہ ہر حال میں منائیں گے۔ بچے، بزرگ، نوجوان سب ہی سیلابی پانی سے گزر کر جلوس میں شریک ہوئے۔ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئیں، نعت خوانی کی محفلیں سجیں اور ہر چہرے پر نبی کریم کی ولادت کی خوشی نظر آئی۔ آج جشن منا رہے ہیں، عید المیلاد کا بڑا اچھا موسم ہے، بڑی بہترین گل ہو رہی ہے، پانی شانی میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ جشن منا رہے ہیں، وہی بچکے گا سانو اللہ کے حکم نال بڑا بہترین جلوس آ رہا ہے۔ ملتان کے سیلابی علاقے اس وقت بھی جشن میلاد کی روشنی جگمگا رہے ہیں۔ مشکل وقت میں بھی حضور کی محبت میں ڈوبے یہ مناظر بتاتے ہیں کہ دلوں میں اگر عشق رسول ہو تو کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ دعا گو ہے اللہ پاک حضور کے صدقے جلد سیلاب کی آزمائش کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر جنوبی پنجاب میں چراغاں ریلیوں کا انعقاد، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عاشقان رسول کے لیے مختلف مقامات پر سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تحصیل نوشہرہ وادی سون میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر اختتام پذیر ہو گیا۔ فضا شرکاء کی نعت خوانی اور درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ جلوس کے راستوں میں سبز پرچموں کی بہار اور چراغوں نے فضا کو منور کر دیا۔ مختلف مقامات پر سبیلوں اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ادھر سرگودا کے علاقہ شاہ پور صدر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا آغاز جامع مسجد نور سے ہوا۔ عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے جلوس میں شرکت کی۔ جگہ جگہ شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور فضا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے جلوس کے راستوں پر میٹھے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ دوسری جانب میاں والی 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کا آغاز کمیٹی چوک سے ہوا۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مکسی، ڈی پی او اجمل کھرل اور شیخ الحدیث مولانا صاحبزادہ عبد المالک بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ میلاد مصطفیٰ جلوس کے اختتام پر علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، جبکہ میاں والی میں گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی عید میلاد النبی پر گاڑی سجاوٹ کا پہلا انعام ملک عمیر نارو نے جیتا۔ ملک عمیر نارو گزشتہ 6 سال سے پہلا انعام جیت رہے ہیں۔ ادھر بکر میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس دربار سردار بخش سے برآمد ہوا۔ ضلع بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجموعی طور پر 55 جلوس برآمد ہوئے۔ ہزاروں عاشقان رسول کی جلوسوں میں شرکت۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 900 پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب لیا میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ملتان شہر بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور محبت اور عقیدت سے منایا گیا۔ بستی کالروں کو رنگ برنگی لائٹوں اور سب جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ بچوں اور بڑوں نے مل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت باسعادت پر بھرپور انتظامات کیے۔ ملتان کی بستی کالرو میں بھی جشن عید میلاد النبی پر خوشیوں کا سما۔ گلی محلوں کو رنگ برنگی لائٹوں اور سب جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ بچوں اور بڑوں نے بستی کی گلیوں میں پہاڑیاں بنا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے نبی پاک کا جنم کا دن ہے آج، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ سالوں سال ہم اس چیز کا بہت ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ہم چیزیں بناتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بنوانے میں محنت کرواتے ہیں۔ بچے ہیں جو گلیوں کو سجاتے ہیں، پینا فلیکس وغیرہ لگواتے ہیں، بہت سی محنت کرتے ہیں۔ دن بھر بچے اور بڑے آقا کی شان میں نعرے لگاتے اور درود و سلام پیش کرتے نظر آئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال اسی جوش و جذبے کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آج ہم نے گلی کو سجایا، آج ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ صبح مثل شوق ہی کم دا 12 ربیع الاول جلے آندے 5-4 مہینے پہلے تیاری کر جلدے، سارا مکینیکل کا کام ہے۔ بڑی خوشی ہمیں جو کوئی پاسے جو ہے نا زیادہ دلچسپی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول خوشیوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اس دن کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے 1 ماہ پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ الاشباز سے روہی، ملتان۔
मुल्तान में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिकान रसूल की जानिब से तकरीबात का इनेकाद। हुसैन आगाही चौक बाजार में चाइनीज पुलाव और गुड़ वाले चावल की 130 देगें शहरियों में तकसीम की गई। मुमताजाबाद आस्ताने फरीदा में 250 मन हलवे की देग तैयार की गई, जबकि मोहल्ला दाद जहानिया में शमअ रिसालत के परवानों ने 100 ऊंटों पर मुश्तमिल जुलूस भी निकाला। शहर औलिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से हुसैन आगाही चौक बाजार में जमीयत अल कुरैश के ज़ेर एहतमाम चाइनीज पुलाव और गुड़ वाले चावल की 130 देगें तैयार की गईं। शहरियों की बड़ी तादाद लंगर खाने हुसैन आगाही चौक पहुंच गई। जुलूस के शुरका में भी लंगर तकसीम किया गया। मोहतमिम जमीयत अल कुरैश का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। उम्मत मुसलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हमने तो अपना टाइम गुजार लिया है, अब इन बच्चों का टाइम है। मेरे छोटे भाई हैं, इस कारवा को ये लेकर आगे चल रहे, आगे हमारी छोटी नस्ल आ गई है, ये साथ इनके अटैच कर दिए, ये चल रही है। भाई दुआ करो ये इसी तरह लंगर चलता रहे। हमने वो संभाला जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगे हुए हैं। दिन पहले तैयारी करते हैं, क्या क्या ये कम से कम 12 रोज पहले इसको हम शुरू करते हैं। इसके अंदर चाइनीज बिरयानी जो हम बनाते हैं ना, जिसमें तमाम सब्जियां वगैरह हर चीज अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से तैयार करते हैं। ये आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। इसके लिए जो है हम जो है ना 10-12 रोज से जो है ना तैयारी करते हैं, इसका एहतमाम करते हैं, जो है ना सामान वगैरह इसको जो है ना तैयार करते हैं और फिर जो है ना 100 से ज्यादा देगी होती हैं, इसका जो हम लंगर चलाते हैं। मुमताजाबाद आस्ताना फरीदिया में ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लंगरो न्याज का सिलसिला जारी। हर साल की तरह इस बरस भी 250 मन हलवे की देग तैयार करके 20,000 से जायद आशिकान रसूल में तकसीम की गई। मुंतजमीन का कहना था कि गुज़िश्ता 15 साल से बाकायदगी के साथ 12 रबीउल अव्वल पर मुल्क की सबसे बड़ी देग में 400 किलो सूजी, 1200 किलो चीनी और 10 मन मेवाजात शामिल करके हलवा तैयार किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 साल से जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये हलवा तैयार किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसे अब 50 मन मजीद इसकी मिकदार में इजाफा किया गया, जिसके अंदर तकरीबन 400 किलोग्राम देसी घी होता है, 400 किलोग्राम सूजी और 1200 किलोग्राम इसके अंदर चीनी है और 10 मन से जायद ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि 20,000 से जायद अफराद में बासानी तकसीम किए जाते हैं। दूसरी जानिब मोहल्ला दाऊद जहानिया से 100 ऊंटों पर मुश्तमिल जुलूस निकाला गया, जो हुसैन आगाही से होता हुआ अपने मकाम पर पहुंचा। ऊंटों को सजाया गया था। इस मौका पर नात खानी का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि रास्ते में लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन जैन सोहेल और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनिस के साथ माहिर इमरान नवाज, रोई, मुल्तान। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। आशिकान रसूल की तरफ से दिन भर मिलाद रैलियों, जुलूसों और सबीलों का इख्तिताम किया गया। शहर भर में 107 जुलूस भी निकाले गए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर औलिया की फजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। दिन भर शहर में 107 जुलूस निकाले गए। ईद मिलादुन नबी पर अंजुमन इस्लामिया का रिवायती 100 साला जुलूस दौलत गेट से शुरू हुआ। मोहल्ला दाऊद जहानिया से ऊंटों पर मुश्तमिल जुलूस भी इसमें शामिल हो गया। जुलूस अंदरून शहर से गुजरता हुआ पाक गेट पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अहम सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। आज का दिन भाईचारे का दिन है, आज का दिन अमन का दिन है, आज का दिन बरकत का दिन है, आज का दिन रहमत का दिन है। आज का दिन ये पैगाम देता है चारों सूबों से हमारे जितने भी मुसलमान मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में जहाँ भी जुलूस निकाल रहे हैं, मैं उनको मरकजी अस्ताना आलिया चादर वाली सरकार की जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जुलूस का आगाज दुर्गा हामिद अली खान से किया गया, जो घंटा घर चौक पर इख्तिताम हुआ। आस्ताना हजरत चादर वाली सरकार का जुलूस घंटा घर चौक से शुरू होकर हुसैन आगाही में इख्तिताम पजीर हुआ। बज़्म कादरिया रिजविया मदीना के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत डॉक्टर पीर मोहम्मद मदनी और हाफिज मोइन खालिद ने की। ये रैली जो है बज़्म कादरिया रिजविया मदनिया के ज़ेर एहतमाम, ये मुल्तान की जो बड़ी 3-4 रैलियां उसमें इसका शुमार होता है और ये 29-30 सालों से बाकायदगी से निकालते हैं और डॉक्टर साहब का और उनके साहबजादे उमर लाशारी का जज्बा काबिल तहसीन है, काबिल दीद है।
اہل علاقہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں اور یہ جو جلوس آگے چلتا جائے گا ہر سال کی طرح اس میں عاشقان رسول کے پروانے شامل ہوتے چلے جائیں گے. سمجھ لو کہ ہم پورا سال میلاد مناتے ہیں. الحمدللہ یہ ابھی تھوڑے سے علاقے کے دوست ہیں, ہمارے پاس مختلف مساجد سے علماء کرام جلوس لے کر آتے ہیں. آگے یہ جلوس نہیں, ریلی نہیں, بلکہ ریلا بن جائے گا. اس میں الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول تشریف فرما ہیں اور ٹرالے, گاڑیاں اور ڈالے, یہ مختلف سواریاں آپ دیکھ رہے ہیں. شاہ رکن عالم کالونی میں سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری اور سید بابر شاہ کی طرف سے میلاد ریلی نکالی گئی. ریلی تھانہ چوک سے شروع ہو کر گلشن مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی شرکا ہاتھوں میں سبز پرچم تھامے نعتیں پڑھتے اور درود و سلام کا ورد کرتے رہے. جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے تھے جہاں شرکا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں. دوسری جانب پولیس نے 12 ربیع الاول کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے. سیکیورٹی کے لیے 2482 پولیس اہلکار و افسران تعینات کیے گئے. 1120 والنٹیئرز بھی پولیس کے شانہ بشانہ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ جنید انور, روہی, ملتان. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سرگودا پریس کلب میں کیلیگرافی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. قرآنی آیات پر مبنی نایاب خطاطی کے نمونے اور جدید طرز پر تیار کردہ فن پارے پیش کیے گئے. سرگودا پریس کلب میں جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے کیلیگرافی نمائش کا انعقاد کیا گیا. قرآنی آیات پر مبنی نایاب خطاطی کے نمونے کلاسیکی انداز میں پیش کیے گئے. شرکاء نے فن پاروں کو نہ صرف سراہا بلکہ روحانی سکون کا اظہار بھی کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایسے فن پارے دین اسلام سے محبت اور قرآن پاک سے تعلق کو مزید مضبوط کرتے ہیں. نمائش میں شامل فنکاروں نے اپنے فن کے ذریعے روحانی جذبات کو اجاگر کیا اور مختلف خطوں جیسے نستعلیق, سلس اور کوفی میں قرآنی آیات کو پیش کیا. منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات نوجوان نسل میں اسلامی ورثے اور قرآن سے تعلق کو فروغ دیتی ہے. جو آپ یہ نمائش اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ سرگودا کی تاریخ میں پہلی نمائش ہوگی جو کہ لیدر ورک پہ کام ہوا ہے. لیدر ورک میں بہت ہی کم آرٹسٹوں نے کام کیا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں نے چمڑے پہ کام کیا, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ بہت خوبصورت انداز سے کام کیا گیا. قرآنی آیات کی یہ خوبصورت نمائش نہ صرف ایک بصری تجربہ بلکہ روحانی بالیدگی کا ذریعہ بھی ہے. کیمرامین علی رضا کے ساتھ شیخ عثمان, روہی, سرگودا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سلمان رفیق کا ملتان میں بستی لنگڑیار فلڈ لیف کیمپ کا دورہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں سیلاب متاثرین میں مٹھائی بھی تقسیم کی. روہی سے خصوصی گفتگو میں وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے, جو اچھی بات ہے. پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں. حکومت پنجاب سیلاب متاثرین کو سہولیات فراہمی کے لیے کوشاں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سلمان رفیق نے بستی لنگڑیال فلڈ کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین میں عید میلاد النبی کی خوشی میں مٹھائی اور تحائف بھی تقسیم کیے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سلمان رفیق کا اس موقع پر روہی سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مٹھائی اور تحائف تقسیم کیے ہیں. آج رات تک پانی کی سطح مزید کم ہو جائے گی. اوورال جب سے یہ آزمائش شروع ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب اور ہم سب لوگ اور ہمارے ڈپٹی کمشنر, ڈی پی اوز, کمشنر آر پی اوز, ہم سب لوگ میدان میں موجود ہیں اور ہم نے کئی دن ٹریول کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملتان میں چونکہ ابھی ہم کھڑے ہیں, ڈی سی ملتان اور ڈی پی او ملتان اور ان کی پوری ٹیم نے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, وہ ریسکیو ہے, وہ لائف سٹاک ہے, سول ڈیفنس ہے, اریگیشن ہے, سب نے بے پناہ کام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت پر انخلا کیا گیا آبادی کا, انسانوں کا بھی, اپنے بہنوں بھائیوں کا بھی اور جانوروں کا بھی. صوبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ ملتان کو کبھی سیلاب سے کوئی خطرہ نہیں ہوا. جن کے گھر فصلیں وغیرہ متاثر ہوئی ہیں وزیر ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے. ملتان کبھی بھی خطرے میں نہیں تھا. ہم لوگ چونکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مسلسل جو کام کر رہے ہیں, پی ڈی ایم اے دیکھیں ایک الرٹ کیوں جاری کرتا ہے. میں پی ڈی ایم اے کیبنٹ کمیٹی کا بھی چیئرمین ہوں اور اس ایز اے پی ڈی ایم اے یہاں پہ آیا ہوا ہوں. پی ڈی ایم اے اس لیے الرٹ جاری کرتا ہے کہ تمام ادارے متحرک ہوں اور وہ ایکٹیو ہوں اور کہیں احتیاط سے کام لیا جائے. جو اوریجنل بارش ہوتی ہے وہ ہم ایگزیکٹ اس کو بتاتے ہیں, لیکن ملتان کو, لاہور کو, ان شہروں کو کم از کم اس پانی سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہم نے سوچا پروفیشنلز نے کہ خدا نخواستہ خطرہ ہوگا. ہاں ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آبادیاں, گاؤں, بریچ وہاں پہ کیا گیا جہاں ضرورت ہے, جہاں ضرورت نہیں آپ دیکھیں بریچ نہیں کیا گیا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سلمان رفیق نے میڈیکل کیمپس اور چارہ پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا. کیمرامین غیاث علی کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان. ایک طرف بپھرے دریا اور زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی, رہی کہیں کسر آسمان سے برستے پانی نے پوری کرنا شروع کر دی. محکمہ موسمیات کی مانسون کے ایک اور سپیل کی پیشگوئی سچ نکلی. جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش, نشیبی علاقے زیر آب آ گئے.
میپکو کے متعدد فیڈر اسٹرپ کرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، سیلاب متاثرین بارش سے دوہری پریشانی میں پھنس گئے۔ کسانوں کے مطابق بارش سے کپاس اور تل کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بہاولپور میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ موسم کی خوبصورتی پر شہری سموسے، پکوڑے اور جلیبی لینے سٹالز پر پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم کی خوبصورتی پر چٹ پٹا کھانے کو دل کرنے لگا ہے۔ ادھر فورٹ عباس اور گرد و نواح کے چولستانی علاقے میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ میپکو کے متعدد فیڈر ٹرپ کرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مبارک پور، جہانگیر، دھانا والا اور چشتیہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری، تیز بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ برے والا میں وقفہ سے بارش کا سلسلہ جاری، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب منڈی صادق گنج میں موسلادھار بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ غلہ منڈی، کالج روڈ، اسٹیشن روڈ پر پانی جمع ہو گیا، جبکہ بہاول نگر میں نقل مکانی کرنے والے سیلاب متاثرین کو بارش نے گھیر لیا۔ ریلیف کیمپ کے خیمے شدید متاثرین کو کمروں میں شفٹ ہونا پڑا۔ بچے، بزرگ اور خواتین شدید پریشان ہو گئے۔ ادھر خیرپور ٹامے والی میں ایک طرف سیلابی صورتحال، دوسری جانب بارش کا سلسلہ جاری۔ شہر میں چند منٹ کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بہاولپور حاصل پور روڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ دوسری جانب ہتیجی اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ بارش سے کپاس اور تل کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔